نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آج کا مسئلہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو ایک مرتبہ سال میں آتی ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے نماز کا وہ تھوڑا الگ ہے، یونیک ہے عام نمازوں سے۔ تو نماز کا وہ صحیح طریقہ ہمیں یاد نہیں رہتا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بازو میں جو ہمارے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بازو والا بھی ہمارے جیسا نکل گیا کہ اس کو بھی نماز کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو خود اس کی نماز بھی خراب ہوگی اور ہماری نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عیدین کی نماز سے پہلے نماز کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ عیدین کی نماز کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہیں جو ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ عیدین کی 2 نمازیں، 2 رکعت دوگانہ جو پڑھتے ہیں یہ واجب ہیں، جو فرض سے کم درجے کا ہے اور سنت سے زیادہ درجے کا ہے، اور جس کا چھوڑنے والا ایسے ہی گنہگار ہوتا ہے جیسے فرض کا چھوڑنے والا۔ کہنے کو تو یہ 2 رکعت واجب ہیں، لیکن حکم میں فرض کی طرح ہیں کہ جیسے فرض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ایسے ہی واجب کو بھی ادا کرنا ہے۔ جیسے فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، ایسے ہی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ بہرحال عیدین کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو جب آپ عیدین کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو سب سے پہلے نیت کر لیں۔ دراصل نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ کرنے کو۔ آدمی دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں عید کی 2 رکعت نماز واجب پڑھ رہا ہوں، پیچھے امام کے ہوں اور رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، یہ دل کے اندر نیت کر لیں گے تو نیت صحیح ہو گئی ہماری۔ اور اگر چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن تاکہ دل میں اور زبان میں دونوں میں موافقت ہو جائے، دونوں میچ ہو جائیں، اس اعتبار سے اگر دل سے بھی نیت آدمی کر لے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ زبان سے کہہ لیں یا اسی طرح یہ دل میں نیت کرنی ہے تو امام کے پیچھے ہماری اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ اب عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھ لی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور باندھ لیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے جائیں گے جیسے نماز میں باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کی سورہ کی قرأت کریں گے، اور قرأت مکمل ہونے کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ یہ پہلی رکعت ہو گئی، اور پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ ثنا کے بعد 2 تکبیریں کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ کی قرأت ہوگی، پھر اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کی سورہ کی قرأت ہوگی۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی اور اس میں 3 زائد تکبیریں آ گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ میں کوئی دوسرے سورہ پڑھی جائے گی، اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا لی، تو اب امام صاحب اللہ اکبر پہلی تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ہم کو بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے نارمل انداز میں، اور یہ 3 زائد تکبیر ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی، چوتھی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جائے گا وہ رکوع کے لیے کہا جائے گا، لہٰذا جب چوتھی تکبیر کہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے اور نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں جو 3 تکبیریں کہی جائیں گی وہ قراءت سے پہلے ہے، ثنا کے بعد اور قراءت سے پہلے ہے، اور جو دوسری رکعت ہے
اس میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہیں اور رکوع سے پہلے ہیں، تو یہ عیدین کی نماز کا طریقہ ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ کسی کی دیکھا دیکھی ادا نہیں کرنی ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی غلط پڑھ رہا ہو اور اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی غلط ہو جائے۔ اب آخر میں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سنتے چلیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کھڑی ہے اور کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی۔ کسی آدمی کی یا تو رکعت چھوٹ گئی، 1 رکعت، یا تو زائد تکبیریں چھوٹ گئی، تو اب کیا مسئلہ ہے، یہ بندہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں، چونکہ پہلی رکعت میں تکبیرات ثنا کے فوراً بعد ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے وقت نکل جائے اور ہم نماز میں اس وقت پہنچے جب امام صاحب پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہہ کر کے قرات شروع کر چکے ہوں۔ تو اگر ایسا ہے کہ امام صاحب نے تکبیرات شروع کہہ دی تھی اور اب سورہ فاتحہ وغیرہ کی قرات کر رہے ہیں اور اب ہم نماز میں جا کر کے شامل ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے اور فٹافٹ جلدی 3 تکبیریں کہہ لیں گے اور 3 تکبیریں کہہ کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یہ جب تک امام صاحب قرات کے اندر ہیں، اور اگر امام صاحب رکوع میں ہیں، پہلی رکعت ہو چکی ہے مکمل اور امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی یہی حکم ہے، اگر ہمیں یہ امید ہے کہ ہم نیت باندھ کر کے 3 تکبیریں کہہ کر کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، تو پہلے نیت باندھ کر کے 3 تکبیریں کہہ لیں، پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اگر ہمیں اتنا وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے میں جب تک تکبیریں کہہ کر کے امام صاحب کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوں، شامل ہوں، تو ہو سکتا ہے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں اور رکعت مکمل ہو جائے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں رکوع کے اندر یہ تکبیرات کہہ سکتا ہوں، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا آدمی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہہ لے، لیکن رکوع میں جب تکبیر کہیں گے، یعنی رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، بلکہ رکوع میں جو تکبیریں ہماری چھوٹ گئی تھی وہ تکبیریں پڑھے، لیکن رکوع میں جب تکبیریں پڑھیں گے تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 3 تکبیریں پڑھ لینی ہیں اور امام صاحب کے ساتھ رکوع کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ہمیں یہ ڈر ہو کہ اتنا میں تکبیرات کہہ کر کے رکوع میں شامل ہوں گا، امام صاحب اٹھ جائیں گے، تو پھر حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے اور رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے اس کی جگہ یہ 3 تکبیرات کہہ لے بنا ہاتھ اٹھائے، اور اس طریقے سے نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کی پوری مکمل 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، وہ امام صاحب کے ساتھ جب جا کے شامل ہوا جب پہلی رکعت ہو چکی تھی اور دوسری رکعت میں قرات کر رہے تھے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب یہ آدمی اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرے گا تو جس طریقے سے امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی کہ ثنا پڑھی تھی، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی تھی، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرات کی تھی، تو اسی طریقے سے یہ بندہ اب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر 1 رکعت چھوٹی ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور اگر دونوں رکعت چھوٹ گئی ہوں اس کی اور وہ التحیات میں آ کر کے عید کی نماز میں شامل ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ اب اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا کہ جس طریقے سے امام صاحب نے نماز کو پڑھائی تھی۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو ہم امام صاحب کے ساتھ آ کر کے رکوع میں شامل ہو گئے اور ہماری تکبیریں گل ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم تکبیریں کہتے ہی نہیں ہیں، رکوع میں شامل ہو گئے، تکبیرات ہماری اگر چھوٹ گئی، ہم تکبیریں کہنے کے بعد جب امام صاحب قرات کر رہے تھے اس وقت آ کر کے شامل ہوئے تو لوگوں کو پتہ نہیں، تو وہ تکبیریں کہتے ہی نہیں ہیں، بس آئے اور امام صاحب کے ساتھ نیت باندھ کر کے قرات میں شامل ہو گئے، رکوع میں شامل ہو گئے، دوسری رکعت میں شامل ہو گئے، اور اگر اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں تو بھی تکبیرات نہیں کہتے۔ یاد رکھیں، جیسے عید کی نماز واجب ہے ایسے ہی یہ 6 تکبیریں بھی واجب ہیں، اگر یہ تکبیریں نہیں ادا کی جائیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے یا تکبیرات چھوٹ جائے تو اس طریقے سے اس کو ادا کر لینی چاہیے اور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ مسائل ان کے مطابق خود بھی عمل کریں اگر چھوٹ جاتی ہیں، اور یہ مسائل دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اور عید کی نماز جو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے کم از کم وہ تو ہماری صحیح ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔